اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ فرمان عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ، ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ آیت نمبر 60 کا ترجمہ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کھاؤ اور پیو خدا کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60 کی تفسیر۔ جب بنی اسرائیل نے سفر میں پانی نہ پایا، شدت پیاس کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ آپ کے پاس ایک مربع پتھر تھا۔ جب پانی کی ضرورت ہوتی آپ اس پر عصا مارتے، اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے اور سب سیراب ہوتے۔ یہ بڑا معجزہ ہے، لیکن سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے 12 چشمے جاری فرما کر جماعت کثیرہ کو سیراب فرمانا اس سے بہت اعظم و اعلیٰ ہے، کیونکہ عضو انسانی سے چشمے جاری ہونا پتھر کی نسبت زیادہ عجب ہے۔ یعنی آسمانی طعام من و سلویٰ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بے محنت میسر ہے۔ نعمتوں کے ذکر کے بعد بنی اسرائیل کی نالائکیاں اور نافرمانی کے چند واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں۔ ساتھیوں، قرآنی تعلیمات کو ہم نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔